عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا سبق نمبر 52 جو ہے وہ چل رہا ہے، اور سبق نمبر 52 جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انتہائی اہم اور قیمتی سبق ہے۔ مولوی عبدالستار صاحب نے بہت ہی اہم انفارمیشن اس سبق میں اکٹھی کر دی ہے، اور یہ سبق میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو اس سبق میں ہم نے حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع ان کے بارے میں پڑھا تھا، لام تعریف کے بارے میں پڑھا تھا، لام تعریف کی قسموں کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے تائے مربوطہ، تائے مبسوطہ کے بارے میں جانا، اور تائے مربوطہ کے بارے میں بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی۔ آج ہم سبق کو جاری رکھتے ہوئے مشق سے آغاز کر رہے ہیں۔ مشق نمبر 79 ہمارے آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے۔ اب آ جائیں جی مشق کی طرف۔ ہماری مشق جو ہے وہ ہے مشق نمبر 79، اور بہت اہم سبق تھا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور یہ پوائنٹس اچھی طرح سمجھ کے آپ نے ذہن میں بٹھانے ہیں۔ تو مشق نمبر 79 یعنی 79 تنبیہ نمبر 4 کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ذیل کی عبارت میں حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کو پہچان کر صحیح تلفظ کرو۔ تلفظ صحیح سے کیا مراد ہے کہ جی حمزۃ الوصل اگر شروع میں آ رہا ہوگا تو آپ اس کو پڑھیں گے، اور حمزۃ القطع چاہے شروع میں آ رہا ہو چاہے درمیان میں آ رہا ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا۔ حمزۃ الوصل اگر درمیان میں آ رہا ہوگا تو ماقبل سے ملاتے ہوئے اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا، بس یہ آپ نے فرق جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی پیراگراف کی طرف، اور پیراگراف ہے، میں الگ الگ کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ پھر ملا کر پڑھیں۔ پہلا لفظ ہے جی زارا۔ زارا یزورو، زیارتن کے معنی ہوتے ہیں وزٹ کرنا۔ زارا المدرسۃ العالیۃ، تو اس کو میں ملا کر پڑھوں گا تو کیسے پڑھوں گا؟ المدرسہ کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے کیونکہ ال کا حمزہ ہے، العالیہ کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے کیونکہ ال کا حمزہ ہے، تو میں زار المدرسۃ العالیۃ یہاں تک پڑھ لوں گا۔ اس کے بعد آگے لفظ آ رہا ہے امرؤن۔ اب امرؤن بھی ان الفاظ میں سے ہے جن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، تو اب میں ملا کر پیچھے پڑھوں گا زار المدرسۃ العالیۃ امرؤن۔ کلیئر ہو گیا؟ علامۃن و، پہلے یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں جی۔ زارا وزٹ کیا، کس نے وزٹ کیا اور کس کو وزٹ کیا؟ دو چیزیں چاہیے ہمیں۔ تو جس نے وزٹ کیا وہ فاعل ہوگا اور وہ مرفوع ہوگا، اور جس چیز کو وزٹ کیا ہوگا، جس جگہ وزٹ کیا ہوگا وہ مفعول ہوگا اور وہ منصوب ہوگا۔ تو المدرسۃ العالیۃ منصوب ہے تو یہ وہ جگہ ہے جس کو وزٹ کیا ہے، اور امرؤن علامۃن جو ہے یہ فاعل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے، اس نے وزٹ کیا ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے ایک عالم شخص نے ہائی اسکول کو وزٹ کیا۔ ایک عالم شخص نے ہائی اسکول کو وزٹ کیا۔ اس کے بعد آگے ہے جی وَمَعَهُ، اور مَعَهُ اس کے ساتھ، ابنُهُ اس کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے، وزٹ کیا اس وجہ سے میں تھا ترجمہ کر رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ اب ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو ملا کر پڑھیں گے وَمَعَهُ ابْنُهُ وَرَجُلَانِ، اور دو آدمی، اثنانی، اثنانی کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ آگے چلیں امرأتانی، امرأتانی کا بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ اثنتانی، اثنتانی کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ ابنتن، ابنتن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ صغیرتن، اسمہا، اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ عزیزۃ، یہاں تک کر لیتے ہیں جی۔ اب میں ملا کر پڑھ رہا ہوں اس کو۔ وَمَعَهُ ابْنُهُ وَرَجُلَانِ اثْنَانِ وَامْرَأَتَانِ اثْنَتَانِ وَابْنَةٌ صَغِيرَةٌ اسْمُهَا عزیزۃ۔ ٹھیک ہے، میں نے پڑھ دیا۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں گا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا، اور دو مرد اور دو عورتیں، اور ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام عزیزہ تھا۔ اس کے بعد ہے فا، پھر استقبلہم، باب استفعال ہے، ماضی مزید فی باب، ثلاثی مزید فی باب، اس کا ماضی اور اس کا مصدر کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ استقبلہ،
فا الگ الگ پہلے پڑھوں گا. فا استقبلہم رئیس المدرستی استقبالا فائقا. اب ملا کر پڑھوں گا. فاستقبلہم رئیس المدرستی استقبالا فائقا. ترجمہ ہوگا ان کا استقبال کیا رئیس المدرسہ نے یعنی پرنسپل نے. اور کیسا استقبال کیا؟ فائق کہتے ہیں اونچے درجے کا، اونچے درجے کا استقبال کیا. یعنی مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان کا شاندار استقبال کیا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَأَكْرَمَهُمْ. اب یہ باب فعل کا حمزہ ہے تو باب فعل کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہی پڑھنا. وَأَكْرَمَهُمْ اکرامن بلیغن، اور بہت عزت و توقیر سے پیش آئے یعنی ان کی بہت عزت و توقیر کی. ثم دارا معہم الرئیس وَأَرَاهُمْ غرفتن غرفتن من المدرستی. ملا کر پڑھوں گا. ثم دار معہم الرئیس وَأَرَاهُمْ غرفتن غرفتم من المدرستی. دارہ یا دورو کے معنی ہوتے ہیں دورہ کرنا، پھرنا. پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان کے ساتھ دورہ کیا. وَأَرَاهُمْ اور انہوں نے انہیں دکھایا. غرفتن غرفتن کمرہ کمرہ، کمرہ کمرہ دکھایا اسکول سے. اور با محاورہ ترجمہ کریں گے. پھر ہیڈ ماسٹر صاحب ان کے ساتھ پھرتے رہے اور مدرسہ کا ایک ایک کمرہ انہیں دکھایا. اس کے بعد ہے فلما نظروا فی جمیع شؤون المدرستی بامعان ان نظر اطمأن قلوبہم وازدادوا ابتہاجا. اب میں ملا کر پڑھوں گا. فلما نظروا بس جب انہوں نے دیکھا فی جمیع شؤون المدرستی. شؤون جو ہے یہ جمع ہے شأن کی، اور شأن کے معنی ہے حالت کے. یعنی جب انہوں نے پورے مدرسہ کی حالت دیکھی بامعان النظری یعنی نظر غور سے، تو کیا ہوا؟ اطمأن قلوبہم. تو ملا کر پڑھیں گے بِإِمْعَانٍ نَظَرَتْ مَأَنَّ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل مطمئن ہو گئے. وَازْدَادُوا ازدادا یزدادو اصل میں ازدادا یزدادو تھا، باب افتعال سے ہے زیادہ ہونا کے معنی میں. اور پھر آگے ہے ابتہاجن. ابتہاجن جو ہے یہ خوش ہونا کے معنی میں ہے، باب افتعال کا مصدر ہے. اور ملا کر پڑھیں گے وَازْدَادُوا ابْتِہَاجًا اور وہ خوش ہو گئے. اس کے بعد آگے ہے وَأُعْجِبُوا بِحُسْنِ الِانْتِظَامِ إِعْجَابًا اور پھر ملا کر پڑھیں گے وَأُعْجِبُوا بِحُسْنِ الِانْتِظَامِ. ٹھیک ہے نا، بِحُسْنِ الِانْتِظَامِ ایجابن. عجبا یعجبو ایجابن باب فعل کا لفظ ہے، اس لیے اس کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ قطع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنا. تو عجبا سے اوجبا جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس ہے. تو عجبا یعجبو کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنا، تو اوجبا کے معنی ہوں گے خوش ہونا. صحیح ہے. تو وَأُعْجِبُوا اور وہ خوش ہوئے حسن انتظام سے خوش ہونا یعنی، اور وہ حسن انتظام سے بہت خوش ہوئے. یہ ایجابن جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے میں ترجمہ بہت کے ساتھ کر رہا ہوں. وَقُبَيْلَ الْخُرُوجِ الخروج مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، تو حمزہ حمزۃ الوصل ہے. من المدرستی القت باب فعل سیدۃ منہم خطبتاً امام التلامذتی. پھر ملا کر پڑھیں گے وَقُبَيْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الْقَتْ سَيِّدَةٌ مِّنْهُمْ
پھر ملا کر مزید سیدتم منہم، کیونکہ تنوین آ رہی ہے اس کے بعد میم آ رہا ہے، جرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، خطبتاً امام التلامذتی، یعنی نکلنے سے، باہر نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی اسکول سے باہر نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ان میں سے ایک خاتون نے طلبہ کے سامنے ایک تقریر کی، قائلتاً، یہ کہتے ہوئے، یہ حال ہے، کہتے ہوئے، ایہا التلامذۃ الاعزۃ، اور پھر ملا کر پڑھوں گا ایہا التلامذۃ الاعزۃ، التلامذہ، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور الاعزہ میں ال جو ہے وہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن اعزہ کا حمزہ جو ہے حمزۃ القطع ہے۔ اور ترجمہ کریں گے، اے عزیز طالب علمو، اجتہدو، باب افتعال فعل امر سے، اجتہدو، محنت کرو، فی طلب العلم، فی طلب العلم، علم کی طلب میں، فإنہ، اس لیے کہ وہ، لا ینجح، نہیں کامیاب ہوگا، فی الامتحانی، فی الامتحانی، فی الامتحانی، امتحان میں، الا، سوائے اس کے، من، جس نے، اجتہدا، کوشش کی، محنت کی، قبل الاوانی، اوان کہتے ہیں عین وقت، تو قبل الاوانی، سوائے اس کے جس نے عین وقت سے پہلے کوشش کی۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ اے عزیز طالب علموں، طلب علم میں کوشش کرو، کیونکہ امتحان میں کامیاب وہی ہوگا یا ہوتا ہے جس نے پہلے سے محنت کر لی ہے۔ اس کے بعد ہے واہ، اور اعلمو فعل امر ہے، حمزہ حمزۃ الوصل، وعلمو، اور جان لو، اسعدکم اللہ، اسعدکم اللہ، اللہ تمہیں سعادت مندی عطا فرمائے، انہو لا سعادت الا، اس لیے کہ کوئی سعادت نہیں ہے مگر، بی الانقیادی، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل، باب انفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل، تو ملا کر پڑھیں گے بالانقیادی، للاساتذتی، اساتذہ کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، لیکن الاساتذہ میں پھر ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا، للاساتذتی و الارتقائی، ملا کر پڑھیں گے والارتقائی، فی العلوم، ملا کر پڑھیں گے فی العلوم الدینیتی، ملا کر پڑھیں گے فی العلوم الدینیتی و العقلیتی، ملا کر پڑھیں گے والعقلیتی۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا، خوش نصیبی نہیں ملتی مگر اساتذہ کی فرما برداری اور دینی و عقلی علوم میں ترقی کرنے سے۔ وعلیکم، اور تم پر لازم ہے، یہ اسم الفعل ہے فعل امر کے معنی میں، اور تم پر لازم ہے، بتحلیتی انفسکم، بی الفضائلی، ملا کر پڑھیں گے بالفضائلی، والاجتنابی، ملا کر پڑھیں گے والاجتنابی، اور الرذائل کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، تو ان الرذائلی۔ اور ترجمہ ہوگا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کو نیک خصلتوں سے آراستہ کرو اور بد خصلتوں سے پاک کرو، یعنی تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کو نیک خصلتوں سے آراستہ کرنا اور بد خصلتوں سے پاک کرنا۔ وَأَكْرِمُوا، حمزہ حمزۃ القطع باب فعل، اور تم عزت کرو، ابویکم، اپنے والدین کی، حمزۃ القطع، وَأَحِبُّوا، حمزۃ القطع، اور محبت کرو، اخوانکم، حمزۃ القطع، وَأَخَوَاتِكُمْ، اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا، اور بد لقب نہ رکھو، بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، اور قرآن کا وہ حصہ جو ہے یہاں پر بھی آ گیا، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد گالی گلوچ کا نام زبان پر لانا بہت ہی نازیبا ہے۔ الفسوق
حمزہ حمزۃ الوصل ہے، الایمان، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ایمان باب فعال ہے تو حمزہ حمزۃ القطع ہے، والسلام، السلام میں حمزہ حمزۃ الوصل ہے، علی من اتبع القرآن، اتبع حمزہ حمزۃ الوصل ہے، فعل امر باب افتعال کا، سلام ہو جس نے قرآن کی پیروی کی۔ تو الحمدللہ جی میں نے آپ کے سامنے بڑی محنت کر کے جو ہے پیراگراف کو پڑھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی اس سبق کے آخری حصے کی طرف، جو کہ سوالات نمبر 18 کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کا الف جز ہے کہ عربی زبان میں تقریباً حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو عربی زبان میں تقریباً 80 کے قریب حروف ہیں جی۔ دوسرا سوال ہے کہ حروف عاملہ کے کتنے گروہ ہیں اور ہر ایک گروہ کے کیا نام ہیں؟ اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ آپ نے خود دیکھنی ہے کہ حروف عاملہ کی 7 قسمیں ہیں، اور سبق نمبر 49 آپ نے اس کے لیے دیکھنا ہے، اور غیر عاملہ کی جو ہیں وہ 13 قسمیں ہیں۔ تیسرا سوال ہے حروف جارہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہ آسان سا ہے، تو حروف جارہ 17 ہیں جو کہ ایک شعر میں ہے کہ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من ادا فی انا لا حتی الا، یہ سبق نمبر 49 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے جی اسم کو نصب دینے والے حروف کون سے ہیں اور فعل کو نصب دینے والے کون کون سے ہیں؟ اسم کو نصب دینے والے حروف جو ہیں وہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف نفی ہیں، ما اور لا، مشابہ بلیسا جو ہیں، اور فعل کو نصب دینے والے 4 حروف ہیں جو کہ ان، لن، کئی و اذن ہے۔ اگلا سوال ہے واو، فا اور سما کون سے حروف ہیں اور ان کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ یہ حروف عاطفہ ہیں، اور فرق ان میں یہ ہے کہ واو اور فا اور سما یہ تینوں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو ایک ہی حکم میں جمع کرنے کے لیے۔ واو صرف جمع کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی ترتیب، کوئی جگہ، وقت نہیں بتاتا کہ کب جمع ہوا، کون پہلے آیا کون نہیں پہلے آیا۔ فا جو ہے یہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتاتا ہے کہ جی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا اور فوراً ہی یہ ہوا، یہ اس طرح بتاتا ہے۔ اور سما جو ہے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کے ہونے میں کچھ وقت بھی جو ہے وہ لگا ہے۔ تو میں نے مختصراً اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ چھٹا سوال ہے جی واؤ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ مثالوں سے سمجھاؤ۔ تو واؤ جو ہے ہم جانتے ہیں 6 قسم کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سبق نمبر 51 دیکھنا ہے۔ 7واں سوال ہے کہ فعل کو جزم دینے والے حروف کون کون سے ہیں؟ تو فعل کو جزم دینے والے حروف جو ہیں وہ 5 ہیں جی، ان ہے، لم ہے، لما ہے، لام امر ہے اور لائے نہیں ہے۔ 8واں سوال ہے ان کتنے معنی میں آتا ہے اور ہر معنی کے لیے اسے کیا لقب دیا جاتا ہے اور اس پر کیا عمل کرتا ہے؟ اس کے لیے آپ نے سبق نمبر 51 دیکھنا ہے جی۔ یہ ساری ڈیٹیل میں اب نہیں دے سکتا آپ کو کیونکہ میں پڑھا چکا ہوں تفصیل سے۔ 9واں سوال ہے ان کتنی قسم کا ہوتا ہے اور ہر ایک قسم کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ نے سبق نمبر 51 دیکھنا ہے جی۔ 10واں سوال ہے ماں کون کون سے معنی میں آتا ہے اور کس کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے؟ ماں 7 قسم کا ہوتا ہے، اس کے لیے سبق نمبر 51.3 دیکھیے۔ 11واں سوال ہے ایسے کون سے حروف ہیں جو کسی جگہ عاملہ ہوتے ہیں اور کسی جگہ غیر عاملہ ہوتے ہیں؟ ما اور لا یہ جو ہیں یہ عاملہ بھی ہوتے ہیں اور غیر عاملہ بھی ہوتے ہیں، اس طرح واو اور حتیٰ بھی کبھی عاملہ ہوتے ہیں کبھی غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ 12واں سوال ہے نام اور بلا کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ نام ہاں سے سوال کے اس بات اور نفی میں فرق نہیں آتا، مگر بلا اس وقت کہا جاتا ہے جب سوال کی نفی کو اس بات سے بدل دینا ہو۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے حروف الزیادہ کون کون سے حروف ہیں اور کس موقع پر کون سا حرف زائد ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بہت لمبا ٹاپک ہے، یہ میں پڑھا چکا ہوں۔ 7 حروف زائدہ ہیں اور اس کے لیے آپ سبق نمبر 50 دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے کہ حروف جب زائد ہوتا ہے تو اس وقت وہ عمل کرتا ہے یا بے عمل ہو جاتا ہے؟ زائد ہونے کی حالت میں بھی حروف عاملہ کا عمل باقی رہتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کیے جاتے وہاں پر بس۔ ال کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ ال کی 3 قسمیں ہمیں آج ہی پتہ چلا ہے آج کے لیسن میں۔ 16واں کویسچن ہے لام تعریف کی قسمیں اور ان کی مثالیں بیان کرو۔ لام تعریف 4 معنی میں آتا ہے اور اس کے لیے آپ آج کا سبق جو ہے وہ شروع سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری سوال جو کہ اس سبق کا ہے، اس مشق کا ہے، وہ ہے تائے مبسوطہ اور تائے مربوطہ کی قسمیں بیان کرو۔ تو تائے مبسوطہ جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اکثر فعل کے ساتھ ضمیر متصل واقع ہوتی ہے، کبھی صرف تانیث کے لیے آتی ہے، جبکہ تائے مربوطہ کی 6 قسمیں ہیں، زیادہ تر علامت تانیث یا علامت وحدت واقع ہوتی ہے، اور باقی ڈیٹیل آپ سبق میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارا عربی کا معلم حصہ چہارم میں سبق نمبر 52 مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔